اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حينا لانا. كم من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حينا لانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، تعلیم و تربیت کے اس پروگرام شمع علم میں ہم تعلیم اور تربیت سے وابستہ اور اس سے جڑی ہوئی کئی باتوں اور ان کے کئی پہلوؤں پر بات کرتے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں نوجوانوں کی ہمارے جو ایک فطرت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی اکثریت آج سے بیزار ہے اور کل کا وہ انتظار کر رہی ہے. یہ آج سے بیزاری اور کل کا انتظار ہمارے نوجوانوں کو، طلباء کو کہاں لے جاتا ہے، اس کا ہم آج جائزہ لیں گے. اور یہ باتیں شروع کہاں سے ہوتی ہیں؟ عید کا دن ہو اور عید کی نماز شروع ہونے تک اگر ہمارے کپڑوں میں بٹن نہ ٹکے ہوئے ہوں، یا ہمارے جو جوتے ہیں وہ پالش نہ کیے ہوئے ہوں، یا ہماری ٹوپی ہم کو جگہ پر نہ ملے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے کہ ہمارا روایتی اسٹائل یہی ہے کہ عید کے نماز سے کچھ لمحے پہلے تک ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ ہماری ساری چیزیں وہاں پر ہیں یا نہیں ہیں. یہ روایتی اسٹائل بدقسمتی سے ہمارے نوجوان، ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی اس کو اپنائے ہوئے ہیں کہ امتحان سر پہ ہو تب وہ جاگیں گے اور تب وہ فیصلہ کریں گے کہ پڑھائی کرنی ہے. اس کے پہلے ان کی پڑھائی، ان کی اسٹڈیز، ان کی پلاننگ، ان کی منصوبہ بندی سراسر ندارت، اور کبھی سوچیں گے بھی نہیں کہ آخر اس قسم کی منصوبہ بندی، جو منصوبہ بندی نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہوتی ہے، اس سے انہیں کتنا نقصان ہو رہا ہے. اور امتحان کا جب اعلان ہوتا ہے یا امتحان جب سر پہ آتے ہیں تب وہ ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، نوٹس، کتابیں، رہبر کتابیں، گائیڈ، ماڈل پیپرز، اور پھر جو ہے وہ رت جگائی شروع ہوتی ہے. پھر اس کے بعد میں شروع ہوتی ہے کچھ منصوبہ بندی، ہڑبڑاہٹ میں، بخلاہٹ میں. اور اس طریقے سے جب منصوبہ بندی ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ لازمی طور پر ناکامی کی صورت میں ہی سامنے آتا ہے. کچھ طلباء یہ سمجھتے ہیں اکیڈمک ایئر، تعلیمی سال کے شروعات سے پڑھائی کرنے میں انہیں کافی انرجی لگتی ہے، کافی ان کی طاقت ضائع ہوتی ہے، اور عین 1-2 مہینے پڑھائی کرتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. یہاں بنیادی بات یہ بھول جاتے ہیں کہ تعلیمی سال کی شروعات میں جب وہ پڑھائی کرتے ہیں تب وہ ٹینشن فری رہتے ہیں، تب وہ ذہنی تناؤ کا شکار کبھی نہیں بنتے ہیں. اور جب امتحان کے دنوں اور راتوں میں پڑھائی شروع کر دیتے ہیں تو ذہنی تناؤ مسلسل انہیں جو ہے وہ جکڑے رہتا ہے، اور اس میں وہ بخلاہٹ، ہڑبڑاہٹ کا شکار ہو کر بہت اچھی تیاری کا بھی معاملہ ختم کر دیتے ہیں، بیڑا غرق کر دیتے ہیں. اس لیے آج دیکھیں گے ہم کہ ہمارے نوجوانوں کی کیفیت اس سلسلے میں وہ کیسے ہوتی ہے. ہمارے نوجوانوں کا ایک بڑا پیارا نعرہ ہے
پیارا جملہ ہے ان کا یہ، اور وہ یہ ہے کہ آج نہیں کل، انہیں آنے والا کل بڑا اچھا لگتا ہے۔ ہمارے بچے پڑھائی کے تعلق سے آج کی بجائے کل اس میں جو یقین رکھتے ہیں اور پھر وہ کس طریقے سے آگے بڑھتے ہیں اور ان کی سوچ اور فکر کیسی ہوتی ہے اور ان کا عمل کیسے ہوتا ہے، آئیے اس کا ایک دلچسپ ہم جائزہ لیتے ہیں۔ فرض کیجئے اگست کا مہینہ ہے اور ایک بچہ طے کرتا ہے 3 اگست ہے، آج سے جو ہے پڑھائی شروع کرنی ہے۔ ہمارے بچے آج کے بجائے آنے والے کل میں یقین رکھتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ پڑھائی کے لیے کیسے منصوبہ بندی کرتے ہیں اس کا ایک دلچسپ جائزہ آج ہم یہاں پر لیتے ہیں۔ فرض کیجئے ایک بچے کو اگست کی 3 تاریخ سے پڑھائی شروع کرنی ہے۔ 3 اگست وہ سوچتا ہے ہاں آج میں نے سوچا تھا کہ پڑھائی شروع کرنی ہے، 3 اگست ہے، اب پڑھائی شروع کریں گے، لیکن نہیں، آج جو ہے وہ دن کوئی اچھا نہیں ہے، آج نہیں کریں گے، کل سے، اور بالکل پکا کل سے پڑھائی شروع کریں گے۔ اور کتنا آج کیا پڑھائی ہوگی؟ 1 2 3 گھنٹہ، کل 18 گھنٹے پڑھائی کروں گا، مسلسل 18 گھنٹے، کوئی بریک نہیں لوں گا، کھانے پینے کا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، ذرا سا بھی بریک نہیں لوں گا، مسلسل پڑھتے بیٹھوں گا۔ اور جانتے ہیں کتنا پڑھتے بیٹھوں گا کہ جغرافیہ کے 12 نہیں 16 کے 16 جو مضامین ہیں سب کے سب پورے کر دوں گا۔ تاریخ بھی کل پورا ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور سائنس آدھا تو ہو ہی جائے گا، ایک دن میں 18 گھنٹے پڑھائی بالکل طے ہے۔ اب 4 اگست سوچتا ہے نہیں، وہ آج میں نے سوچا تھا پڑھائی کرنے کا، لیکن آج کیا ہے، وہ بدھ ہے، اور یہ بدھ کچھ اچھا دن نہیں ہے، بدھ کے دن پڑھائی شروع کرنا وہ صحیح بھی نہیں ہے۔ اس کے بجائے ہے نا سب سے اچھا جمعے سے پڑھائی شروع، جمعہ جو ہے وہ اچھا دن ہے، پڑھائی کی شروعات کسی اچھے اور مبارک دن سے ہو جائے تو بات سب مبارک ہی ہو جاتی ہے، سب کام پھر سے اچھے ہو جاتا ہے۔ بدھ کے دن پڑھائی شروع کروں گا اچھی بات نہیں ہے، لیکن جمعہ سے بالکل پکا، جمعہ سے پڑھائی شروع کرنی ہی کرنی ہے۔ جمعہ آیا 5 اگست، جمعے کے دن وہ سوچتا ہے 5 6 اگست جو بھی ہے، جمعے کے دن، لیکن آج تو جمعہ ہے، آج نماز پڑھیں گے پہلے، اور پھر دوست لوگ آ جائیں گے، تھوڑا جانا چاہیے ان کے ساتھ بھی، تھوڑا گھوم پھر آ جائیں گے، اور پڑھائی کریں گے، ہم کہاں نہیں کہا۔ اب جمعہ کے دن بھلے ہی ہم نے پڑھائی شروع نہیں کی، لیکن جمعہ کے مبارک دن میں نے پڑھائی کرنے کا عہد کیا، یہی کیا کام ہے؟ جمعہ کے دن سے آج پڑھائی کا عہد کرتے ہیں کہ کل سے پڑھائی بالکل صحیح طریقے سے ہم کریں گے، اور بالکل کریں گے، ذرا سا گھوم پھر آتے ہیں۔ 7 اگست سنیچر، وہ سنیچر کو پڑھائی کرنے کا سوچنے کا خیال ہی میرا غلط تھا، وہ پڑھائی اس دن نہیں ہو سکتی۔ سب سے اچھی پڑھائی ہوتی ہے اتوار کے دن، چھٹی کا دن، پڑھائی ڈیفینیٹ ہوگی ہی ہوگی۔ ابھی سے بناتا ہوں ٹائم ٹیبل، صبح 7 بجے سے 9 سے 10 10 11 وغیرہ وغیرہ۔ اتوار 10 اگست، اتوار کو پھر وہ سوچتا ہے نہیں یار، اتوار چھٹی کا دن ہے، پہلے ہی سے معلوم تھا کہ چھٹی کے دن جو ہے وہ دیر سے آنکھ کھلتی ہے، اب دیر سے آنکھ کھلنے میں ہی چوپٹ ہو گیا معاملہ سب، اب تھوڑا ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ سب سے اچھی پلاننگ یہ اب آ رہی ہے یوم آزادی، آزادی کے دن، ادھر جھنڈا لہرایا، ادھر پڑھائی شروع ہو گئی۔ آزادی کے دن سے پڑھائی شروع کرنے کا اس سے اچھا کچھ اور موقع ہی نہیں، اور مجھے یاد بھی رہے گا کہ میں نے یوم آزادی سے پڑھائی شروع کر دی تھی۔
اور صحیح موقع یہی ہے، صحیح بات یہی ہے کہ آزادی کے دن سے پڑھائی اگر شروع کی جائے تو یقیناً تو پڑھائی اچھی طریقے سے چلے گی اور بالکل آگے بڑھے گی، اور خود مجھے پورا سال یاد رہے گا کہ آزادی کے دن سے میں نے پڑھائی شروع کر دی تھی۔ اس دن کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس دن تو میں پڑھائی شروع کر ہی سکتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں اس میں۔ یہ سوچ رہا ہے آزادی کے ایک دن سے پہلے۔ اب آیا آزادی کا دن، اسکول گیا، جھنڈا لہرایا گیا وغیرہ وغیرہ، واپس آ گیا، پڑھائی کے تعلق سے سوچ رہا ہے وہ آزادی کے دن کوئی پڑھتا ہے کیا؟ آزادی کا مطلب ہی کیا ہے؟ ہر چیز سے آزادی، پڑھائی سے آزادی، اسٹڈی سے آزادی، ہر چیز، ہر پابندی سے آزادی۔ آزادی کے دن تھوڑی کوئی پڑھتا ہے کوئی۔ اس لیے میرا یہ کہنا کہ میں آزادی کے دن سے پڑھائی شروع کروں گا، یہ بالکل غلط تھا۔ یہ اس دن پڑھائی شروع ہو ہی نہیں سکتی۔ ہر طرف جو ہیں جھنڈے لہرا رہے ہیں، آزادی کے گیت گائے جا رہے ہیں، اور اس دن اگر میں پڑھائی جو ہے وہ اس میں لگ جاؤں تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کو میری حب الوطنی پہ شک آ جائے گا۔ لوگ کہیں گے کہ یہ دیش کا غدار ہے۔ یہ پوسٹ گریجویشن کا بچہ یہاں تک بھی سوچتا ہے کہ وہ دیش کا غدار ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ سوچتے ہیں کہ پھر کسی اچھے دن پڑھائی ہم شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اب رمضان کی چاند رات جو ہے وہ بھی قریب آ رہی ہے۔ اب وہ کہتا ہے نہیں، کوئی بات نہیں، دوسرے دن سے پڑھائی شروع کریں گے۔ صبح آنکھ کھلتے ہی کہیں سے باجے گانے کی آواز آئی، ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہاں وہ ہمارے دوست کے یہاں پر وہ ایک منگنی کا معاملہ ہے، بھائی وہاں تو جانا چاہیے، دوست ہے اپنا، تو وہ تو اپنا فرض بنتا ہے۔ اب اتنے دن گزرے ہیں، ایک آدھ دن دوستی کی نظر اس کے یہاں پر جائیں گے اور وہاں پر آج کا دن جائے گا، لیکن کل سے جو ہے وہ پڑھائی شروع کر دیتے ہیں۔ ایک دن وہ جو ہے وہ منگنی اور وغیرہ کے نظر ہو گیا۔ اب وہ سوچتے ہیں کہ نہیں، کل پرسوں بھی نہیں، سب سے اچھا اب جو ہے رمضان آ رہا ہے، رمضان کی چاند رات، چاند یہاں دکھائی دیا، پڑھائی یہاں پر شروع ہو گئی۔ رمضان کا چاند دکھائی دیا، چاروں طرف پٹاخے چھوڑے گئے۔ بولیں گے یار رمضان کے دنوں میں یہ جو پڑھائی کا معاملہ ہے، اب رمضان کی راتوں میں تو ہمارے یہاں پر تراویح کے فوراً بعد ٹورنامنٹ شروع ہو جاتے ہیں، کرکٹ کے بھی، والی بال کے بھی، کیرم کے بھی، یہ سب شروع ہوتے ہیں۔ اب دوستوں کے ساتھ تو دینا ہی چاہیے، تو اس میں میرا وقت جانا ہی والا ہے۔ رمضان کے دنوں میں، راتوں میں یہ پڑھائی کا تصور کچھ زیادہ مناسب نہیں ہے، بلکہ دن میں روزہ رکھیں گے، کسی طرح اسکول جائیں گے، آ کے خوب سوئیں گے اور رات میں ٹورنامنٹ کھیلیں گے، یا پھر جو ہے وہ ریس کریں گے سائیکلوں کی، یہ ٹھیک رہے گا۔ کوئی بات نہیں، ایک مہینے کی بات ہے، عید آنے دیجیے، عید کے دن سے دیکھ لیجیے ہم کیسے پڑھائی شروع کر دیتے ہیں۔ عید کا چاند نظر آیا اور پڑھائی ہمارے شروع ہو گئی۔ عید کے دن عید کا چاند نظر آیا، عید کے دن، اب عید کے دن بھی کوئی پڑھتا ہے؟ کریں گے ہم لوگ تھوڑی دیر کے بعد میں، تھوڑے دنوں کے بعد میں، اس کے بعد کے دن، اس کے بعد کے دن، اس کے بعد کے دن، سلسلہ یہ چلتے رہتا ہے۔ پڑھائی کے لیے اس کا ذہن بنتا ہے صرف اور صرف ایگزام کو ایک دو ہفتے جب باقی ہیں تب۔ یہ حال ہے ہمارے طلباء کا اور ہمارے نوجوانوں کا۔ بچوں، آپ کو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ آج کا نام زندگی ہے، آج حقیقت ہے، گزرا ہوا کل گزر چکا ہے، آنے والا کل اندیکھا ہے، کس نے دیکھا ہے؟ تو آج کی طاقت کو سمجھو۔ جو قوم آج کی طاقت کو سمجھتی ہے
اور آج سے کبھی کوئی کھلواڑ نہیں کرتی. صرف اور صرف وہی قوم جو ہے وہ سرخرو ہے. آج وہی قوم جو ہے وہ دوسری قوموں پہ چھائی ہوئی ہے. اس لیے آج بہت اہمیت رکھتی ہے. دراصل بچوں کو یاد یہ بھی رکھنا ہے کہ امتحان کے دن اور امتحان کی راتیں جو ہیں وہ نئی چیزیں پڑھنے کی نہیں ہوتی ہیں. وہ دراصل اعادہ کرنے کی، ریویژن کرنے کی بھی رات نہیں ہے، کیونکہ 200-300 صفحات کی کتاب جو ہے اس کا ریویژن، اس کا اعادہ بھی ایک رات میں ممکن نہیں ہے. تو وہ جو رات ہے وہ صرف نظر دوڑانے کی رات ہے. سرسری نظر دوڑانا، سرسری مطالعہ کرنا کہ یہ جو ہے ہم نے جو سال بھر پڑھا ہے اس کے تعلق سے اہم اہم نکات کیا ہیں. مجھے بتائیے کہ جو عین وقت پہ پڑھائی شروع کر دیتے ہیں اور امتحان کی راتوں میں، دنوں میں نئی نئی باتیں سیکھتے ہیں، ان کے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ امتحان ہال میں جا کر لکھیں گے؟ بچوں، یہ جو پڑھنا ہے اور ایک پودا لگانا، دونوں میں بڑی مماثلت ہے، بڑی یکسانیت ہے. پودے میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ پودا لگا دیتے ہیں اور پھر اس کو پانی ڈالتے رہتے ہیں، تب وہ پودا جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے. کیا ایسا ممکن ہے کہ صرف پودا لگا دیا، چھوڑ دیا اس کو اور پودا خود بخود بڑا ہو رہا ہے؟ ناممکن بات ہے. تو اس کے لیے پانی ڈالنا ضروری ہے. آپ نے آج کوئی چیز پڑھی، یعنی آپ نے بیج بویا، اب اس کو پانی ڈالنا ضروری ہے، یعنی اعادہ، ریویژن، 1 ریویژن، 2 ریویژن، 3، پانی ڈالنا ضروری ہے. تو یہ دماغ میں پھر وہ باتیں جو ہیں وہ پختہ ہو جاتی. جب پانی ڈالتے ہیں تو اس سے جو ہے پودا نکلتا ہے. ایگزام کی راتوں میں آپ بیج بوئیں گے یا بیج بولنے کی کوشش کریں گے اور سوچیں گے کہ دوسرے دن جا کر جو ہے وہ آپ پرچہ لکھیں گے، کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ انسانی ذہن کی کیفیت ہی ایسی ہے کہ اس کو ریویژن کرنا بہت ضروری ہے، اس کو اعادہ کرنا، اس کو دہرانا، اس کو ریکال کرنا، یہ بہت ضروری ہے. تو یہ ہوئے بغیر آپ کی پڑھائی جو ہے وہ کبھی بھی اچھے سے نہیں ہو سکتی. ہمیں علم ہے کہ آج کے تعلق سے فیصلہ کرنے میں کہ آج ہی کریں گے، بہر صورت آج کریں گے اور آج ہی کا نام زندگی، یہ کرنے میں بہت انرجی لگتی ہے، بہت ہی اعلیٰ قسم کی قوت ارادی لگتی ہے. لیکن وہ جب تک نہیں کریں گے تب تک آپ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ آپ کامیابی حاصل کریں. اس کے لیے میں آپ کو ایک نعرہ دے رہا ہوں، اور وہ نعرہ یہ ہے کہ کچھ تو ہوگا. کیا ہوتا ہے کہ آج آپ تھک کے آ گئے ہیں، آج نہیں کل جمعہ ہے، کل چاند رات ہے، کل یوم آزادی ہے وغیرہ سوچنے کے بجائے آج تھک کے آئے ہیں، لیکن 3-4 مضامین پڑھنے کا میں نے جو ہے وہ سوچا تھا. کوئی بات نہیں، کچھ تو ہوگا. اور آپ نے ایک مضمون، ایک کتاب ہاتھ میں لے لی اور پڑھنے کو آپ نے شروع کر دی. کچھ تو ہوگا، یہ سوچنا ہے آپ کو ہر بار. ٹھیک ہے، 16 چیپٹرز پڑھنے کے ہیں، 16 اسباق ہیں، کچھ تو ہوگا. 16 نہ صحیح، 8 نہ صحیح، 6، کچھ تو ہوگا. اب یہ اگر آپ نہیں سوچتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو اس بوجھ تلے آپ کو نیند آ جائے گی، سو جائیں گے آپ. لیکن کچھ تو ہوگا ہر بار آپ کو جھنجھوڑے گا. یہ کچھ تو ہوگا، یہ نعرہ، یہ فارمولا، یہ ضابطہ پل پل ہر جگہ آپ کو کام آئے گا. بھئی ایگزام میں ابھی کچھ دن باقی ہیں، کوئی بات نہیں، کچھ تو ہوگا. ایگزام کی راتوں میں طبیعت خراب ہوئی آپ کی، 10 اسباق ہیں، کیسے پورے ہو جائیں گے؟ کچھ تو ہوگا. کچھ تو ہوگا جو ہے دوستو اپنی زندگی کے لیے ایک لاہ عمل سمجھ کے اس کو اپنا لو. کئی مرتبہ کئی لوگ، اور اس میں سے ذہین لوگ زیادہ، پرفیکٹ بننے جاتے ہیں، وہ پرفیکشنسٹ رہتے ہیں اور کہنے ہر کام بالکل مکمل. آج 16 اسباق پڑھنے کے تھے، آج میں پڑھ سکتا ہوں، صرف 3 گھنٹے باقی ہیں. ناممکن بات ہے. اس سے اچھا ہے کتاب کو ہاتھ لگانا نہیں، کام کو ہاتھ لگانا نہیں، کام کرنا نہیں. ان میں سے کئی بچے بہت ذہین ہوتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں، اور پھر ان کی ذہانت مٹی مل جاتی ہے کیونکہ یہ ذرا سا بھی کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں. اس کے بدلے میں ایک عام بچہ، ایوریج بچہ، بہت زیادہ مارکس والا بچہ نہیں ہو،
بہت ذہین ایکسٹرا آرڈنری جینیس بچہ نہیں ہے، لیکن وہ اپنی سادگی سے، اپنے بھولے پن سے اتنی سی بات سوچتا ہے کہ کچھ تو ہوگا، اور کتاب کو ہاتھ لگاتا ہے اپنی تمام تر طاقت سمیٹ کر، 3 چیپٹرز 4 چیپٹرز، بھلے کچھ بھی وہ مضمون پورا نہیں ہوا لیکن کم سے کم 4 اس کے ٹاپکس جو ہیں وہ پڑھ کے پورے ہو گئے۔ ایک ایوریج بچہ، عام بچہ، ذہین بچے کے مقابلے میں یہ فیصلہ لیتا ہے کہ کچھ تو ہوگا۔ یہ آج نہیں کل، اس کی وجہ جو ہے ایک ذہنی جو بیماری ہے کہ کل ہی اچھا لگتا ہے، اس کو آپ کو اگر ختم کرنا ہے تو اس کے لیے یہ کچھ تو ہوگا، یہ نعرہ آپ کے ذہنوں میں، دلوں میں ہمیشہ گونجتے رہنا چاہیے، ہر بار گونجتے رہنا چاہیے۔ آج بہت طاقتور ہے دوستو، اس کی طاقت کو تسلیم کرو، کیونکہ اس کی طاقت کو تسلیم کرتے ہیں اور آج کو اگر آپ عزت دیتے ہیں تو وہ آج آپ کو کل عزت دے گا، لیکن آنے والے کل کے تعلق سے اگر آپ اس گمان میں رہتے ہیں، اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ وہ آپ کو گلے لگائے گا تو ناممکن ہے، کیونکہ آپ نے آج کو گلے نہیں لگایا ہے، کل آپ کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوستو، یہ جو ہمارے روایتی سٹائل ہے پڑھائی کے یا کوئی بھی کام کرنے کے، کہ ہم صرف اور صرف آنے والے کل پر ہی منحصر رہتے ہیں اور آج کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہم اپنے مستقبل اور اپنی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ اس بات کو آپ بخوبی یاد رکھیے۔ کیوں؟ کیونکہ آج میں طاقت ہے اور کل کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، آج حقیقت ہے اور کل فرضی ہے۔ طلباء اور اساتذہ اس بات کو سمجھیں کہ والدین کا دھڑا میں اس لیے بازو رکھ رہا ہوں کہ ان کی یہ عادت ہوتی ہے آج نہیں کل کے تعلق سے، اور وہیں سے وہ سیکھتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں اپنے والدین سے کہ وہ کس فراخ دلی کے ساتھ میں آج کو ضائع کر رہے ہیں، اور اس کے بعد میں ان بچوں میں بھی وہ سکت نہیں آتی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ آگے بڑھ سکیں اور آج کو خوش آمدید کہہ سکیں۔ دوستو، زندگی میں کامیابی کا راز آج میں چھپا ہوا ہے، کل میں نہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن اصدح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. كم من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين